بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے سبق کے ساتھ میں ہوں قاری ندیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم تجوید کے سبق میں پڑھیں گے مد کی 4 قسمیں۔ مد کی تفصیلی احکامات تو بڑی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف چند جو بنیادی باتیں ہیں اس کا سبق پڑھیں گے۔ اس میں پہلے ہے مد متصل، دوسرا مد منفصل، اور تیسرا مد عارض، اور چوتھا مد لازم۔ لیکن آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ پڑھیں گے مد متصل کا، تاکہ آپ کو لکھنے میں، اس کے بعد پھر پڑھنے میں، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پاک جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اس میں قرآن پاک کی ادائیگی آپ کی اچھی ہو جائے، یعنی کہ مختصر یہ ہے کہ آپ کو یاد کرنے میں یہ سبق آسان لگے۔ تو آئیے ہم سبق آج کا پڑھتے ہیں۔ تو آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہوں گے تو آپ کو اس میں 2 مدیں نظر آتی ہوں گی، جو کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو دکھائی تھی۔ یہ دوبارہ میں نے اسکرین پر لگائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں سے ہم یہ والی جو مد ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں، اس کا سبق پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کا سبق بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا، میں نے اسکرین پر بھی لگایا ہے، اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ ہو۔ یہ دیکھیں آپ سامنے لگا ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے جاء، یہاں حمزہ آ رہا ہے، اس سے پہلے حروف مدہ ہے، پھر اوپر دیکھیں اب یہ مد بنی ہوئی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں آپ لوگ اکثر پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک میں اکثر یہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، 2 مدیں ہوتے ہیں۔ اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم 3 سے 4 الف کی مقدار، یعنی کہ 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جاء، ایسے ہی دوسری آیات میں غثاء احوا، یعنی کہ ہم نے یہاں مد کرنا ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اس کو آپ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ جو ہے قرآن پاک میں جو لوگ ناظرہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، آسان طریقے سے میں نے بتایا ہے، جو حفظ کیا ہوا ہے جنہوں نے، ان کو بھی نہیں پتہ تو ان کے لیے بھی یہ بہت آسان طریقے سے مختصر وقت کے اندر میں نے یہ آپ کو بتایا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کریں، اس کو بار بار پڑھیں، انشاءاللہ یاد